الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 تا 125 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو مردہ ہے، کیا وہ شخص کہ جو مر چکا، فَأَحْيَيْنَاهُ، سو ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور روشنی، یمشی بھی، کہ جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، کمن مثلہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اندھیروں سے۔ کذالک، اسی طرح، زین، مزین کیا گیا، للکافرین، کافروں کے لیے، وہ کام، ما کانوا یعملون، جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ،
اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا فی کل قریہ ہر بستی میں اکابرہ بڑا مجرمیہا جو اس میں جرم کرنے والے تھے لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں مکر کریں وما یمکرون اور نہیں وہ لوگ مکر کرتے الا بانفسہم مگر اپنی جانوں کے ساتھ وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جس وقت ان کے پاس آ پہنچی آیتن ایک نشانی قالوا وہ لوگ کہنے لگے لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتا یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل اس کے ما اوتی رسول اللہ جو کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو اللہ اعلم اللہ جانتا ہے حیث یجعل کہاں رکھنا ہے رسالتہ اپنی رسالت کو سیصیب الذین ان قریب داخل کرے گا وہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اجرموا جرم کیے صغارون ذلت میں ان قریب وہ ڈالے جائیں گے سیصیب الذین ان قریب ڈالے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے صغارن ذلت میں عند اللہ اللہ کے ہاں وعذاب شدید اور سخت عذاب ہوگا بما کانوا یمکرون بسبب ان کاموں کے جو یہ لوگ مکر کیا کرتے تھے فمن یرید اللہ سو وہ شخص کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یہدیہ یہ کہ اس کو ہدایت دے یشرح اللہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو للاسلام اسلام کے لیے ومن یرد اور جس شخص کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے ان یضلہ یہ کہ اسے گمراہ کیا جائے یجعل لہ صدرہ وہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقا تنگ حرجن بہت زیادہ تنگ کأنما گویا کہ یصعد وہ چڑھنا چاہتا ہے فی السماء آسمان میں گویا کہ وہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے آسمان میں کذالک یجعل اللہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے ڈال دیتا ہے رجسا گناہ کو علی الذین ان لوگوں پر کہ لا یؤمنون یہ لوگ ایمان نہیں لاتے پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں رحمان کی پھٹکار جن پر پڑی ہے اور شیطان کے جو ساتھی ہیں شیاطین کے جو دوست ہیں اور رحمان کے جو دشمن ہیں شیاطین کے جو قریب ہیں اور رحمان سے جو دور ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں جانتا ہے جو تجاوز کرنے والے ہیں راہ راست سے ہٹ کر ظلم کرتے ہوئے فسق کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو کچھ یہ گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو ان کے گناہوں کی کمائی کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک ہدایت یافتہ، ایک شیطان کا پجاری گمراہ۔ ایک ہدایت یافتہ ایک گمراہ، تو دو شخصوں کا ذکر فرمایا۔ ہدایت گمراہ شخص کی مثال مردار سے دی اور ہدایت یافتہ شخص کی مثال حیات سے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ
جو شخص مر چکا کفر میں، فسق میں، فجور میں، شرک میں، نفاق میں، اللہ فرما رہے کہ یہ مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، یہ مر چکا ہے، مردار ہو چکا ہے، کفر کرتے 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 یہ بے جان ہو گیا، شرک کرتے 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 یہ مر چکا، نفاق رکھتے 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 رب کی پھٹکار اس پر پڑ چکی، اب یہ مردہ ہو گیا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، یہ ہدایت یافتہ نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، کس کو؟ انسان کو، اس کے اندر ایمان کی روشنی ڈالی، ایمان کا نور ڈالا، کفر اس کے دل سے نکالا، شرک اس کے دل سے نکالا، نفاق اس کے دل سے نکالا، سینکڑوں خداؤں کی پوجا پاٹ کی محبت پوجا اس کے دل میں جو سرایت کر چکی تھی، سینکڑوں معبودوں کو نکال کر ایک رب کے سامنے اسے جھکایا۔ اللہ فرمایا کہ میں نے اسے زندہ کیا، اس کے ضمیر کو زندہ کیا، اس بے جان جسم میں نے جان ڈالی جو بے جان ہو چکا تھا کفر، شرک، نفاق کرتے ہوئے، تو ہم نے ایمان اسے دیا اور اسے زندگی دی، اب یہ جاندار بن گیا۔ اللہ فرما رہے وَجَعَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نورا، روشنی، زندگی دی، زندگی دے کر اس میں روشنی ڈالی، ایمان کی روشنی، نور ایمان کا نور، نور اسلام کا نور، نور کلمہ طیبہ کا نور۔ فرمایا کہ اب یہ اس ایمان کی روشنی کے ساتھ یمشی بھی، چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، کمن مثلہ، اب تم مجھے یہ بتاؤ کیا یہ شخص جو ہدایت یافتہ ہے، جس کو ایمان مل گیا، اسلام مل چکا، نبی کی محبت آ چکی، رب کی اطاعت آ چکی، اب مجھے یہ بتلاؤ کیا اس شخص کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے فی الظلمات، جو کفر کی ظلمتوں میں ہے، شرک کی ظلمتوں میں ہے، نفاق کی ظلمتوں میں ہے، شیطان کی قربتوں میں ہے، رحمان سے دوریوں میں ہے، کیا اس شخص کی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا ظلمتوں سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا، ایمان لانا ہی نہیں چاہتا؟ تم بتاؤ تو صحیح، یہ جو ایمان والا ہے یہ کافر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، مشرک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نفاق منافق اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ہدایت یافتہ ہے، ایک گمراہ ہے، تو گمراہ ہدایت یافتہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو اندھیروں میں جا ڈوبا ہے۔ فرمایا کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ کچھ جو یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو کافر اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اپنی اکڑ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اپنے غرور اور تکبر کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، اسلام کے ساتھ دشمنیاں لوگ کرتے کرتے یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اچھے ہیں، تو اللہ نے ان کے برے کاموں کو بھی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی معصیت کی بنا پر ان کے دلوں میں مزین کر کر، نکھار کر ان کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ انہوں نے ظلم اتنا کر لیا، رب کی نافرمانیاں اتنی کر لی، کفر اور شرک میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب ان کو اچھے برے کام بھی ان کو اچھے لگنے لگے، برے کام بھی ان کو اچھے لگنے لگے، تو اللہ نے ان کے برے کام ان کی نظروں میں اچھے بنائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑا بڑا، مجرمیہا، جو اس میں جرم کرنے والے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کرے، تاکہ وہ اس میں مکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جرم کو، گناہ کو بڑا کر کر، جو غرور ہے، تکبر ہے، اسے بڑا کر کر اللہ ان کو بڑا فرمایا کہ ہر بستی میں بڑا بنایا، کس کو؟ مجرمیہا، جو لوگ یہ جرم کرتے رہے، جو لوگ یہ مکر کرتے رہے، تو اس کو ان کے لیے بڑا بنایا۔ تو فرمایا وما یمکرون، نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم وما یشعرون، مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے
جو انہوں نے غرور کیا کفر رکھ کر اپنے سینوں میں، جو انہوں نے غرور کیا شرک رکھ کر اپنے سینوں میں اور عملی زندگی میں نافرمانیاں کرتے رہے، تو ان کے جرم کو اللہ نے بڑا کر دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ اس کی وجہ سے یہ اب مکر کرنے لگے، رب کی نافرمانیاں کر کر یہ اپنی عداوت کو مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھاتے جا رہے ہیں، نبی کے مقابلے میں بڑھاتے جا رہے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے ایک بہت بڑے یہ مجرم بن گئے، بہت بڑے مجرم بن گئے۔ تو اللہ رب العزت تمام دنیا کے انسانوں کو رزق بسا اوقات سب کو یکساں بہت زیادہ نہیں دیتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رزق بڑھ جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، عمارت بڑھ جاتی ہے، تو لوگ جرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو وسیع کر دیتا، اللہ وسیع کر دیتا، فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ لوگ زمین میں جو ہے سرکشی کرتے، ظلم کرتے، بڑھ جاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جن کے پاس دولتیں زیادہ ہیں، خزانے زیادہ ہیں، جائیداد اور پراپرٹیاں زیادہ ہیں اور دولت کی انبار ہے، آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو ان کے تنازع چل رہے پیسوں پر، پلاٹوں پر، فیکٹریوں پر، ملوں پر اور جو ہے کارخانوں پر، بنگلوں پر، ان کے لڑائیاں چل رہی ہیں، ان کے جھگڑے چل رہے ہیں اور آپس میں لڑ کر یہ آپس میں مر رہے ہیں، پورا خاندان مر رہا ہے، پورے جو خاندان ختم ہو رہا ہے جائیداد کے اور پیسوں کے جو ہے بنا پر۔ تو اللہ جب رزق پیسہ اوقات انسان کے پاس جب دولت زیادہ آ جاتی ہے تو دولت کے نشے میں وہ لوگ غرور اختیار کرتے ہیں اور غرور میں ڈوب کر وہ لوگ فساد برپا کرتے ہیں اور آپس میں لڑ کر مرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دولت سب کو نہ دی، کچھ کو دی کچھ کو نہ دی، کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا۔ تو اللہ رب جب دولت زیادہ آتی ہے تو دولت کے غرور میں لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، نبی سے دور ہوتے ہیں اور شریعت اسلام سے دور ہوتے ہیں، نہ شیطان کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ اپنے جرم میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس لیے سب کو امیر نہیں بناتا، سب کو دولت نہیں دیتا، اللہ کچھ لوگوں کو دولت دیتا ہے، کچھ کو غربتیں دیتا ہے، دولت کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے جرم کر دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، سرداری کے نشے میں رب کے نافرمانی کرتے وہ بڑے مجرم بن گئے، بڑے مجرم بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ جرم کرنا، یہ مجرم بننا، یہ ہم اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کا وبال ہم ہی پر پڑے گا، اس کا نقصان ہمیں ہی کو پہنچے گا، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آئی، جب ان کے پاس نشانی آئی، قالوا، یہ کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتا، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل اس کے جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اب کافرین کا یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیغمبروں کو جس طرح معجزات ملے، ہمیں جب اسی طرح کے معجزات ہمارے ہاتھوں میں آئے تو ہم ایمان لائیں گے، وگرنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ مشرکین نے اگلا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ رسالت کا ملنا یہ رب کا چناؤ ہے، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں اور اسے رسالت عطا فرماتے ہیں، اور رب جس کے لیے نہ چاہے وہ اس کا چناؤ نہیں کرتے، اس کو رسالت عطا نہیں فرماتے، اور رسالت جس کو ملتی ہے، پیغمبری کا منصب جس کو ملتا ہے، اس کو میرا رب جو ہے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ تو رسالت ایسی چیز نہیں ہے جو کسب سے حاصل ہو، جو محنت سے حاصل ہو، جو عبادات سے حاصل ہو، جو تقوی سے حاصل ہو۔ رسالت ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی عطا ہے، رب کا چناؤ ہے، جس کے لیے چاہتا وہ دیتا ہے۔ ہاں، کتب بن جانا، غوث بن جانا، ابدال بن جانا، ولی بن جانا، یہ محنت ہے۔ انسان جتنا اپنے رب کی عبادت کرتا جائے گا وہ رب کی ولایت حاصل کرتا جائے گا، جتنا تقوی حاصل کرے گا، جتنے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، برے کاموں سے، حرام کاموں سے بچتا رہے گا، وہ رب کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اور رب کا دوست بن جائے گا، رحمان کا دوست بن جائے گا۔ اب یہ ولی بن گیا، اب یہ کتب بن گیا، اب یہ ابدال بن گیا، اب یہ غوث بن گیا، تو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتے اسے، اللہ اسے جو ہے ولایت کے درجہ پر پہنچا دیتے۔ جتنا یہ اپنے رب کے
اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، نبی کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے، صحابہ کی محبت کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اتنے ہی زیادہ اسے مقام اور مرتبے سے نوازتے جاتے ہیں۔ تو ولایت کا مل جانا یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اب جو ہے بہت بڑے جو ہے اللہ کے ولی بن جانا، متقی و پرہیزگار بن جانا، اور وہ جو اللہ یہ اس کی عبادات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جتنا اپنے رب کی اطاعت کرے گا اتنا رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ ولی بن جاتا ہے، رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ لیکن رسالت یہ محنت کا نتیجہ نہیں ہے، محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اپنے اختیار سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اپنی طلب سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا چناؤ ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، اور یہ عالم ارواح میں ہی فیصلے ہو چکے ہیں کہ کون کون مخلوق میں سے نبی بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لا کر اسے ختم فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا۔ اب جو اللہ کے نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی زندگی بھی ایسی گزری کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی ان کی مثالیں دینے لگے۔ 1930 کی بات ہے کہ 1930 کے اندر اندرا گاندھی جو ہے 1930 کے اخبار کے اندر لکھتا ہے اپنے وزیروں کو، کیونکہ 11 صوبے تھے ہندوستان کے، جن میں 5 صوبے مسلمانوں کے تھے، 7 صوبے جو ہے وہ ہندوؤں کے تھے، تو اکثریت ہندوؤں کی تھی اس زمانے میں بھی، اور 5 صوبوں پر مسلمان مشتمل تھے، مسلمان آباد تھے۔ اب جو 7 صوبے ہیں، اب ان کے اندر چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس وقت بھی حکومت پھر ہندوؤں کی ہوئی، وزیر بھی ہندو تھے۔ تو اندرا گاندھی اپنے وزراء سے کہتا ہے اگر تم اپنے ملک کا اندر عدل کرنا چاہتے ہو، تو انصاف کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں 2 شخصوں کے بارے میں بتلاؤں گا کہ ان 2 شخصوں کی زندگی کو تم لازم پکڑ لو تو تم اپنے ملک کا اندر انصاف کر سکو گے، عدل کر سکو گے، امن قائم کر سکو گے۔ تو انہوں کہنے لگے کہ وہ کون سے 2 شخص ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم عدل کرنا چاہتے ہو، انصاف کرنا چاہتے ہو، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، ان کے حالات زندگی کو پڑھو، ان کی حکومتوں کے نظام کو پڑھو کہ کس طرح انہوں نے حکومتیں کی ہیں، کس طرح انہوں نے خلافت سنبھالی، کس طرح انہوں نے لوگوں میں اپنے جو ہے عدل اور انصاف انہوں نے پیدا کیے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان کا اندر عدل آ جائے، انصاف آ جائے، تو ان لوگوں کی زندگی کو دیکھو۔ اب اندرا گاندھی وہ شخص تھا جو کٹر قسم کا ہندو تھا، متعصب قسم کا ہندو تھا، لیکن مثالیں دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، مثالیں دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ آج ہم نے نبی کے صحابہ کی زندگی کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، ان کے جو ہے طرز حکومت کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے اوپر فاجر بیٹھ گئے، فاسق بیٹھ گئے، اور جو ہے متکبر بیٹھ گئے، رب کے نظام کو توڑنے والے بیٹھ گئے۔ اب یہ ملک کے اندر نظام عدل کا، انصاف کا، رشوت سے پاک کا، سود سے کے خاتمے کا کب پیدا ہوگا؟ جب تک یہ نبی کے صحابہ کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے، ان کی حکومتوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کی خلافت کو نہیں دیکھیں گے، ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے اندر تقویٰ تھا، کس طرح ان کے اندر عاجزی تھی، کس طرح ان کے اندر رب کا خوف تھا، خشیت الہی تھی۔ جب تک یہ لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ملک کا اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، عدل نہیں آ سکتا، انصاف نہیں آ سکتا، محبت نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا، قرض سے تلافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن دعوے دار بہت زیادہ کھڑے ہوئے۔ نبی فرما کر چلے گئے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو ملعون ہے، جس پر رب کی پھٹکار پڑی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ ذلی بروزی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، لیکن میں جو نبی بن کر آیا تو میں ان کا سایہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ سایہ کا مطلب یعنی ان کا عکس ہوں، گویا کہ میں خود محمد ہی ہوں۔ وہ اس طرح کہنے لگا۔ اب پھر وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ملے 3000، مجھے معجزات ملے 10 لاکھ۔
اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دعویٰ جو کر رہا ہے کہ میں سایہ ہوں، تو اصل کے تو زیادہ معجزات ہوتے ہیں اور فرع کے کم ہوتے ہیں۔ اب یہ اصل سے کس طرح آگے بڑھ گیا، کس طرح آگے بڑھ گیا؟ پھر اس نے دوسرا یہ کہا کہ میں جو ہے 40 کتابیں لکھوں گا، 4 رسالے لکھ چکا، اس سے زیادہ نہ لکھ سکا، اور 4 رسالے، اور اس کے لیے فنڈ جمع کیا گیا، چندہ جمع کیا گیا۔ 4 رسالوں کے بعد جب وہ جو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت جی آپ نے تو ابھی 4 رسالے لکھے، 40 کتابیں کب مکمل ہوں گی؟ کہنے کا کہ اس کے ساتھ 1 صفر اور لگا لو تو 4 کے بجائے یہ 40 بن جائے گا۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ دار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، جس طرح اس نے دعویٰ کیا۔ اس کا بیٹا خود اس کے کتاب لکھتا ہے اس کی سیرت پر، اور اس میں سیرت مہدی، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اس میں یہ سارے اس کی حماقتیں موجود ہیں۔ تو یہ ایسا ملعون جس کا چہرہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، وہ کس طرح نبی بن سکتا ہے؟ اسے کس طرح رسالت مل سکتی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پیدا نہیں ہونا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اسی کو معجزات ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی اسی طرح کے معجزات نہ ملے جس طرح کہ اللہ کے رسولوں کو ملے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کس کو رسالت دینی ہے، کسی کو نبی بنانا ہے، کس کو نبوت دینی ہے۔ پھر فرمایا سیصیب الذین اجرموا، ان قریب ڈالے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے جرم کیے، صغار، ذلت میں، عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جو لوگ اس طرح کے جرم کر رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت سے بھاگ رہے ہیں، اس کی نبی کے نبوت سے بھاگ رہے ہیں، تسلیم کیے بغیر اپنے غرور اور تکبر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمائے وعذاب شدید، سخت قسم کا ان لوگوں کو عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون، بسبب ان کاموں کے جو یہ مکر کیا کرتے ہیں۔ فمن یرید اللہ، سو جس شخص کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے۔ کس کو ہدایت ملتی ہے؟ جس میں ہدایت کی طلب ہو، جس میں دین کی طرف رجحان ہو، جس کو دین سے محبت ہو، ذرا سی بھی طلب آئی، رب نے اس کے دل میں ہدایت کے راستے کو کھول دیا، اور وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایمان کا نور اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ومن یرید، اور جس شخص کے ساتھ ارادہ کرتا ہے ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ، اس کے سینے کو کر دیتا ہے ضیقا، تنگ۔ فرمایا تنگی نہیں بلکہ حرجا، بہت زیادہ تنگ اس کے سینے کو کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کوئی شخص آسمان پر چڑھنا چاہے، زمین سے اٹھ کر چڑھنا چاہے تو وہ چڑھ نہیں سکتا۔ وہ دیکھے آسمان کی طرف کہ میں چڑھوں گا، وہ کتنا مشکل محسوس کرے گا سینے پر، کتنی تنگی محسوس کرے گا سینے میں، وہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ کتنے وہ سوچ رہا ہے دل کے اندر، اب بوجھ محسوس کر رہا ہے، میں کس طرح چڑھوں آسمان پر۔ فرمایا کہ جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور گمراہی ہے جس کے اندر، تو وہ اس کے لیے ہدایت آنا اس طرح مشکل ہے۔ ایمان کا مل جانا، ایمان کی روشنی کا مل جانا، ایمان کے نور کا مل جانا اس کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جس طرح کہ ایک شخص کا آسمان پر چڑھنا مشکل ہے اور ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہدایت اسے دیتے ہیں جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنا کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کذالک یجعل اللہ رجسا، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں گناہ کو، علی الذین، ان لوگوں پر گندگی کو ڈال دیتے ہیں، گناہ کی گندگی، نفاق کی گندگی، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی اور معصیت کی گندگی ان لوگوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کب لائیں گے؟ جب ان میں ہدایت کی طلب ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، نبی کی اطاعت کی طلب ہوگی، دین اسلام کی طلب کی اطاعت کی طلب ہوگی، تب ان کی طرف ہدایت
بڑھے گی اور ہدایت کے راستے کھلیں گے، لیکن کفر و شرک پر جمع رہا، غرور آتا رہا، شیطان سے دوستی لگاتا رہا، تو اس کے لیے ہدایت کا مل جانا ناممکن ہے، مشکل ہے کہ اس کے ہدایت اس کے سینے میں سرایت کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو